السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. تخلیق کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی ہے. جو بھی تخلیق ہوتی ہے اس کا خالق اس کے اندر سے نظر آتا ہے, اس کے اندر سے جھلکتا ہے. پاکستان تخلیق ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی. پاکستان تخلیق ہے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی. پاکستان تخلیق ہے خان لیاقت علی خان کی. پاکستان تخلیق ہے مولانا شوکت علی جوہر, مولانا یعنی جوہر برادران سے. تو پاکستان تخلیق جو ہے وہ کبھی خالق کے خلاف نہیں جاتی ہے. اگر پاکستان میں صحیح جمہوری نظام رائج ہو جائے تو شاید کم سے کم 2 سے 2.5 کروڑ خاندانوں کی, لوگوں کی جو تمنائیں ہیں, جو امنگیں ہیں, وہ بھرپور انداز میں لوگوں کو نظر آئے. اچھا, ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان 1947 میں بنا. 1947 میں پاکستان کے بننے کے بعد ان اردو اسپیکنگ نے پاکستان کو چلانے کے لیے جو تعلیم, جو تمدن, جو تہذیب ان کے پاس ورثے میں ان کو ملی ہوئی تھی وہ لے کر آئے. جو دولت وہ لے کر آئے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. میں ایک ہسٹری کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں خان بہادر نواب محبوب عالم کی صاحبزادی جب آئیں تو ان کو ان کا خاندانی تخت و طاؤس یعنی برٹش گورنمنٹ نے ایک بوگی ان کے ساتھ بھیجی تھی جو اپنا سامان لے کر آئے تھے. یہاں گرو مندر کے پاس ہندوؤں کی جو متروکہ املاک تھی وہ ان کو ملی, جس میں انہوں نے رہائش سکونت اختیار کی. تو ایسے بہت سارے خاندان, صرف 1 2 3 4 نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا. حمید جی حبیب بینک کے بانی, ڈان گروپ کے بانی, یہ وہ لوگ تھے جو لاکھوں کروڑوں روپے لے کر کے آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو سنبھالا. آج ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھیں سسٹم جو رائج ہوا ہے وہ 1948-49 کے بعد آیا, جس کے رہنما جناب ایوب خان صاحب تھے. اور وہ سسٹم جو جس کو آپ فرشتے کہتے ہیں, اس نے جمہوریت کا, اس نے لوگوں کی رائے کا, سب چیزوں کا کلاکما کیا اور وہ ایک سسٹم پیرلر گورنمنٹ, پیرلر آئین چلاتا رہا. پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کارنامے انجام دیے ان سے بھی پاکستان میں اس کمیونٹی, اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا استحصال ہوا. اور پھر 1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہونے میں بھی وہی مائنڈ سیٹ, وہی سسٹم انوالو تھا, ادھر ہم ادھر تم. اور اب وہی سسٹم جو ہے پنجاب اور سندھ کے معاملات کو لے کر کے بھی بالکل وہی اپنا وتیرہ اس نے اپنایا ہوا ہے. چونکہ یہ سسٹم جذبہ حب الوطنی سے آ رہی ہے. اس سسٹم کے پاس حب الوطنی نام کی چیز نہیں ہے کہ جس سے یعنی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ تو ملا کہ سب سے پہلے پاکستان, لیکن نعرہ دینے والا بھی ایک اردو اسپیکنگ تھا, پرویز مشرف. یہ وہ سسٹم ہے جس نے کچھ اداروں کو مقدس گائے کا درجہ دیا کہ انہوں نے کیا کہا, کیا صحیح ہے کیا غلط نہیں, انہوں نے کہا ہے اس لیے وہ ہونا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا, جب حقائق اور انصاف کی بنیاد پہ کمیشن بھی بنائے جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ سسٹم دبا دیتا ہے. یہ سسٹم آئین کے پیرلر چلتا ہے اور پاکستان کی ترقی کو روکنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس سسٹم کا ہے. کیونکہ پاکستان کے حصے, اب دیکھیں یہ وہی سسٹم ہے جو اربوں ڈالر کی امداد عوام تک نہیں پہنچنے دیتا ہے, اپنی تجوریوں میں بھر لیتا ہے. اس میں سے کچھ حصہ ان پولیٹیشنز کے پاس جاتا ہے. تو کیا پاکستان کا تمام نظام صحیح کرنے کے لیے کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. ایک ایسا انقلاب, ایک ایسا لوگوں کا ازدحام جو اس سسٹم کو بہا کر لے جائے گا. اور یقیناً وہ ریولوشنری اسٹیپ جو ہے پاکستان آرمی کی سرپرستی میں ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان آرمی دنیا کی وہ واحد آرمی ہے جو انتہائی محب وطن, انتہائی مخلص ہے, لیکن اس کا جو 1% ایلیمنیٹ ہے, جو کمیشنڈ افسران ہیں جو تحفظ اور مفادات کے جوڑ توڑ کے تحت کام کرتے ہیں, وہ اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. وہ اس سسٹم کے بیک پہ کھڑے ہیں کہ سسٹم کو عوام نہیں مسمار کر پا رہی.
تو جب تک یہ سسٹم رہے گا یہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری افواج پاکستان کے دلوں میں اس وطن کی اتنی محبت ڈالے جس طرح وہ وطن کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جس طرح وہ وطن کی سرحدوں پہ جان دیتے ہیں, اس طرح وہ لوگ پاکستان کے اسلام آباد پہ بھی توجہ دیں. اپنے مفادات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے, سب سے پہلے پاکستان. تو سسٹم جب تک قابو میں نہیں آئے گا, یہ ساری آئینی تصادم اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. اگر سسٹم نے تان لی کہ حب الوطنی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اس دن سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. تو اس سسٹم کے ساتھ رہتے ہوئے اگر آپ چلتے رہیں گے تو یہ پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا. اگر یہ فوج کی اعلیٰ قیادت اس سسٹم کو لگام دے دے تو شاید پاکستان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت جغرافیہ دیا اس پاکستان میں, کتنا خوبصورت دریا دیے, پہاڑ دیے, دنیا بھر کی نعمتیں دی. دنیا میں گیس کی نعمت پاکستان کے پاس ہے, تیل کی نعمت پاکستان کے پاس ہے, معدنیات کی نعمت پاکستان کے پاس ہے, سونا پاکستان کے پاس ہے. اتنی ساری چیزیں دے کر پھر اللہ رب العزت نے سسٹم دے کے سفارت کر دی کہ سونا پاکستان سے نکل رہا ہے, ریکوزٹ پروگرام پاکستان میں ہے, بلوچستان میں ہے, جہاں پسماندگی ہے, جہاں تعلیم نہیں ہے, جہاں صحت نہیں ہے, لیکن وہاں کا سونا آسٹریلیا کی ایک کمپنی لے کے جا رہی ہے. کیوں کہ سسٹم نے ایک کانٹریکٹ کرایا, اس سسٹم نے پیسے لیے, اپنی ذاتی تجوریاں بھری, کچھ پولیٹیشنز کو دیا, اور وہ پاکستان کا سونا جو ہے آسٹریلیا جا رہا ہے را میٹیریل کی شکل میں. ہمارے ادارے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم نے ان کو ایکسس دیا. سسٹم نے اپنی تجوریاں بھری, اپنی تجوریاں بھر کر کے پاکستان کا سونا دوسرے ملک کو منتقل کروا دیا. تو یہ سسٹم ہر جگہ ہے. دیکھیں بد نصیبی ہماری عمان کا ایک بلیک کوبرا آج سے 12 سال پہلے آکشن ہو رہا تھا, جو انڈینٹنگ کمپنی تھی, جو امپورٹر تھا, اس نے حکومت پاکستان نے اس کوبرا کی بڈنگ دی. وہ ایک کوبرا 3 کروڑ روپے کا تھا, لیکن ہمارا انڈینٹر جو ہے اس نے وزارت دفاع کو لکھا, وہ کاغذات میرے پاس موجود ہیں, کہ 3 کروڑ میں لوں گا تو میں کک بیک نہیں دے سکتا ہوں, میں لوگوں کا کمیشن نہیں دے سکتا ہوں, اس کی قیمت آپ 6 کروڑ روپے رکھیں تو پھر میں لوگوں کا کمیشن دے سکتا ہوں. یعنی ایک چیز 3 کروڑ کی بڈنگ گورنمنٹ آف عمان دے رہی ہے, آپ نے کہا نہیں, یہ آپ ہمیں 6 کروڑ میں دیں تاکہ ہم سسٹم کو ساتھ لے کے چل سکیں. یہ ایسا ایک واقعہ ہے, ایسے ہزاروں واقعات ہیں. تو اس ملک کو کھوپڑا ہمارا سسٹم ہے. شاہین سے